بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو ایک مجبور، لاچار اور بے کس انسان کی ایسی کہانی سنانا چاہتی ہوں جو دردناک بھی ہے اور سبق آموز بھی، بلکہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ اسے سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی حالات کے ہاتھوں کتنا مجبور ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، بچوں سے بیزار ہو جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، مگر وہ بھی ملتوی ہو جاتی ہے۔ موت کی جتنی خواہش کرتا ہے وہ اتنی ہی دور ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر زندگی کچھوے کی چال کی مانند گزرتی رہتی ہے۔ ایک دن میں ضلع قصور کے ایک مشہور بزرگ کے مزار پر حاضر ہوا۔ وہ جمعرات کا دن تھا اور محفل سماع ہو رہی تھی۔ مجھے قوالیاں سننے کا بہت شوق ہے۔ میں نے وہاں ایک بزرگ کو دیکھا جو مسلسل روئے جا رہے تھے۔ جب قوالیاں ختم ہوئیں تو میرا دل چاہا کہ بزرگ سے حالات معلوم کیے جائیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور حال احوال پوچھا۔ تھوڑی گفتگو کے بعد میں نے اندازہ لگا لیا کہ بزرگ دکھی ہیں۔ میرا جی چاہا کہ ان سے تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ میں انہیں اپنے گھر لے آیا اور جو کچھ ہو سکتا تھا خاطر تواضع کی۔ معلوم ہوا کہ آپ للیانی کے نزدیک ایک قصبہ ستوکی سے تشریف لائے ہیں۔ ستوکی لاہور سے قصور جاتے وقت للیانی کے نزدیک فیروز پور روڈ پر واقع ہے۔ للیانی ضلع قصور میں آتا ہے اور لاہور سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ چونکہ میں للیانی کا رہنے والا ہوں اس لیے ستوکی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ستوکی کے لیے راستہ للیانی ہی سے جاتا ہے جو کہ آگے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بابا جی سے تعارفی گفتگو کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آیا اور ان سے مزید حال احوال دریافت کیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، مجھے بتائیے۔ بابا جی پھٹ پڑے اور آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ مجھے ان سے دلی وابستگی ہو گئی۔ میں نے انہیں اپنے گھر ہی پر چند روز قیام کی دعوت دے دی جسے انہوں نے حیل و حجت کے بعد قبول کر لیا۔ ان کے آرام کا خاص خیال رکھا۔ بابا جی نے مجھے جو واقعات سنائے وہ میں انہی کی زبانی سنانا چاہوں گا تاکہ بیان کرنے میں آسانی رہے۔ بابا جی نے اپنی روداد کچھ اس طرح بیان کی۔ میں ہندوستان کے شہر ساگر میں 1944 میں پیدا ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت میری عمر 3 سال تھی۔ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ میرے والد اس وقت میری عمر 3 سال تھی۔ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ میرے والد صاحب 3 بھائی تھے۔ دادا دادی سب لوگ اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود مجھے بچپن کے کافی واقعات یاد ہیں۔ والد صاحب کے ایک بھائی بڑے اور ایک چھوٹے تھے۔ سب کا مشترکہ کاروبار تھا۔ پاکستان بننے کے 2 سال بعد میرے والدین پاکستان منتقل ہو گئے۔ دادا دادی اور باقی چچا اور تایا ہندوستان ہی میں مقیم رہے۔ پاکستان میں ہم لوگ پہلے لاہور میں مقیم رہے اور اس کے بعد ستوکی منتقل ہو گئے۔ یہاں زمینداری شروع کر دی۔ حالانکہ اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ساتھ ہی کہنا کھچا میں کپڑے کی دکان کھول لی۔ اللہ کے فضل سے دکانداری خوب چلی اور زمینداری بھی خوب پھلی پھولی۔ والد صاحب نے مجھے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میری اپنی سگی والدہ کا ہندوستان میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سگی والدہ کا نام کرم ممتاز تھا۔ جب تک ہندوستان میں رہا میری پرورش میری دادی اماں نے کی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں۔ جب میں والدین کے ساتھ پاکستان آ رہا تھا تو وہ بے حد اداس تھیں۔ ہندوستان میں تو میں آرام سے رہا لیکن یوں ہی پاکستان پہنچا پریشانیوں نے گھیر لیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی مجھے احساس تھا کہ میری اپنی والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ پاکستان پہنچ کر میں احساس محرومی میں مبتلا ہو گیا۔ اب میرا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا، مجھے پیار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حد تو یہ تھی کہ اپنی ببتا کسی کو سناتے۔ والد صاحب کو ہماری کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ اس دوران ہمارا ایک بھائی اس دنیا میں آ گیا۔ اب ہم پر پریشانیاں مزید بڑھ گئیں۔ اپنے کپڑے خود ہی دھونا پڑتے۔ نومولود کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی گئی جو کہ اس کے کپڑے وغیرہ دھوتی تھی اور گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ اس دوران والد صاحب کے چھوٹے بھائی اور ہمارے دادا دادی بھی پاکستان آ گئے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے۔ اب ہمیں کچھ راحت، آرام اور سکون میسر ہوا، گویا کہ ہماری ماں آ گئی ہو۔
اسی دن سے ہم اپنے دادا دادی کے ساتھ الگ کمرے میں سونے لگے۔ ہمارے چچا شادی شدہ تھے، وہ بھی کاروبار میں شریک ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ہمارے تایا بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئے اور ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے۔ اس طرح ہمارا پورا خاندان آ گیا۔ تایا کی بڑی بیٹی سے ہماری دادی کو بڑی انسیت تھی۔ اسی دوران ہمارے چچا کے ہاں بھی بچے پیدا ہو گئے، پہلے ایک بیٹی اور پھر مزید بچے۔ اب ہماری دادی کی توجہ منقسم ہو گئی۔ تایا کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ مجھ سے بڑا تھا۔ تایا ذات بہن اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اور ہر کام میں مجھ سے اس کا مقابلہ کرتی رہتی تھی۔ باقی گھر والے بھی میرے کزن کی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ اب میں بالکل محرومیت کا شکار ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں شروع ہی سے بالکل شریف واقعہ ہوا ہوں، مجھ میں کسی قسم کی کوئی چالاکی نہیں تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ہم تمام بچوں کی ضرورت کی ذمہ داری ہمارے چچا کے پاس تھی۔ چونکہ ہمارا مشترکہ کاروبار اور مشترکہ رہائش تھی، اسی لیے گھر کے ایک فرد کو یہ ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ جب ہم لوگ یعنی میں اور میرا کزن چھوٹے تھے تو ہم لوگوں کے لیے کپڑے سلوائے جاتے تھے۔ جب ہم بڑے ہو گئے، میٹرک میں پہنچ گئے، تو ہمیں چچا نے اجازت دے دی کہ ہم لوگ مشترکہ کپڑے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں چچا، تایا اور ابا کے کپڑے ایک ہی الماری میں مشترکہ ہوتے تھے اور جس کی مرضی جو کپڑے پہن لے۔ اس اجازت سے میرے کزن کو تو بہت فائدہ ہوا کیونکہ اس کا قد مجھ سے کچھ بڑا تھا اور کپڑے اس کو بالکل فٹ آ جاتے تھے، مگر مجھے ڈھیلے ڈھالے رہتے تھے۔ مجبوراً مجھے وہی کپڑے پہننا پڑتے تھے کیونکہ الگ سے سلوانا بند کر دیا گیا تھا۔ ہمارے مشترکہ کاروبار سے ہمارے چچا نے خوب فائدہ اٹھایا۔ چند دن ایک جوڑا استعمال کرتے، پھر نوکروں کو دے دیتے۔ جب سے یہ ہندوستان سے آئے تھے، ہم لوگوں کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے، چلتے پھرتے مارتے رہتے تھے، ہر وقت غصے میں رہتے۔ میرے چچا مجھے ہر وقت گندی گندی اور غلیظ گالیاں دیتے رہتے تھے۔ چھوٹا ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ انہوں نے ہی اٹھایا۔ ہمارے والد صاحب کو ہماری بالکل پرواہ نہ تھی۔ اب جو ہمارے بھائی بہن دوسری ماں سے بڑے ہو رہے تھے، ان کی توجہ ہماری طرف کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ دادی اماں اگر کبھی میری طرفداری کرتی تو انہیں چچا صاحب ڈانٹتے تھے کہ وہ مجھے بگاڑ رہی ہیں۔ اس طرح ان پر بھی پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، میں اور میرا کزن کالج میں پہنچ گئے۔ یہ میں بار بار کزن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ گھر میں لڑکوں میں ہم دونوں ہی بڑے تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کالج میں داخلے سے پہلے ہم سب لوگ لاہور شفٹ ہو گئے تھے اور یہاں ایک بڑا سا گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ کاروبار بھی خوب چل رہا تھا، گھر میں ایک گاڑی بھی آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے ابا، چچا اور تایا نے ایک مشترکہ گھر بنا لیا۔ اس وقت میں BA میں تھا، میرے فائنل امتحانات ہونے والے تھے۔ گھر میں خوب شور مچا رہتا تھا، نئے گھر میں شفٹ ہونے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں بالکل ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ پڑھائی کیسے کروں، کسی کو میری پرواہ نہ تھی۔ شام کو میں اپنی کتابیں لے کر نئے گھر میں آ جاتا، رات کو امتحان کی تیاری کرتا اور وہیں سو جاتا اور صبح کو واپس اپنے گھر آ جاتا کیونکہ نئے گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ہمارے والد، چچا اور تایا کو ہمارا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ وقت بھی اللہ نے خیریت سے گزار دیا اور میں پاس ہو گیا۔ ہم لوگ 1965 میں اس دوران نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ہمارا کزن سائیکل نہیں چلاتا تھا، حالانکہ مجھ سے بڑا تھا۔ غالباً اس کا اپنے باپ سے کوئی جھگڑا تھا، خمیازہ مجھے بھگتنے پڑا۔ سب لوگوں کے کام مجھے کرنے پڑتے تھے کیونکہ میں سائیکل چلانا جانتا تھا۔ ہمارے چچا اور تایا نے مجھ پر اتنے ظلم کیے کہ اب سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے ظالم تھے۔ شاید میرے والد بھی مجھ سے بدلہ لے رہے تھے، وہ بالکل خاموش رہتے تھے اور مجھے سب لوگوں کی غلامیاں کرنی پڑتی تھیں۔ جب میرا BA کا رزلٹ آیا تو کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اپنے پاس ہونے کی خبر چچا کو سنائی تو انہوں نے کوئی خاص دھیان نہ دیا، بلکہ بولے کہ تمہاری چچی بیمار ہیں، ٹیکہ لگوانا ہے، کمپاؤنڈر کو بلا لو۔ اس زمانے میں ہمارے ہاں یہ رواج عام تھا کہ اپنا علاج خود ہی کر لیتے تھے۔ اب میں نے سائیکل اٹھائی اور محض کمپاؤنڈر کو بلانے 5 میل کا سفر کیا۔ BA کرنے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور 2 سال میں MA کر لیا۔ ہمارا گھر ابھی بھی مشترکہ تھا، سب لوگوں کا کھانا ایک ہی کچن میں پکتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ کاروبار نہ ہونے کے برابر ہو گیا، اس لیے سب نے الگ الگ کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ والد صاحب نے بھی اپنا الگ کاروبار 1966 میں سائنس کا شروع کر دیا۔ MA کرنے کے بعد مجھے بھی شامل کر لیا۔
ابھی میرے دوسرے سوتیلے بھائی چھوٹے تھے، کاروبار میں میرا دل نہ لگتا تھا کیونکہ یہاں اپنے ضمیر کو بیچنا پڑتا تھا، ان پڑھ لوگوں کو جی حضور کہنا پڑتا تھا، میرے دل پر بڑا بوجھ رہتا تھا اور اپنی بے عزتی محسوس کرتا۔ گاہکوں کو چائے بنا کر دینا پڑتی، یہ کام کوئی ان پڑھ ہی کر سکتا تھا، میرے ضمیر پر بڑا بوجھ رہتا۔ والد صاحب سے بھی تناؤ رہنے لگا، وہ مجھے بالکل جاہل سمجھتے اور اپنے دوستوں سے میری برائیاں کرتے رہتے تھے۔ تنگ آ کر میں پنڈی چلا گیا۔ یہاں میرے ایک بچپن کا دوست رہتا تھا، اس کے ماں باپ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، وہ اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا، میری طرح چھڑا چھانٹ تھا۔ اس نے نوکری دلانے کی کافی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں نے سوچا آخر کب تک دوست پر بوجھ بنا رہوں گا، اس لیے کچھ عرصے بعد واپس لاہور گھر آ گیا۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ میرے تقریباً تمام دوست نوکریاں کرتے تھے اور میں ان کے حالات دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور ان کو خوش نصیب سمجھتا تھا۔ میرے تمام دوست خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے تھے اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، یہاں ایک ہم تھے کہ زندگی سے بیزار، احساس محرومی میں مبتلا۔ میں بھی ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ گھر کے ماحول سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں یہاں مشترکہ فیملی یعنی مشترکہ خاندانی نظام میں خوش نہ رہ سکوں گا، مگر بے حد مجبور تھا، اس لیے زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے واپس لاہور آ گیا۔ جب واپس آیا تو والد صاحب کا رویہ بدلا ہوا تھا، وہ کافی نرم ہو گئے تھے، دوبارہ ان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا۔ میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے جلد ہی کاروبار کو سمجھ لیا۔ اب حالات اچھے ہونے لگے تھے، میرے تمام دوستوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، صرف ایک میں ہی رہ گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا، وہ اپنے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، نہایت ہی شریف اور پڑھی لکھی فیملی تھی۔ گھر میں خسر پسر ہوئی اور تمام بزرگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، مگر میری بات مان لی گئی اور شادی ہو گئی۔ یہ شادی کیا ہوئی، ہماری شامت ہی آ گئی۔ ہمارے والدین، چچا تایا وغیرہ بہت بڑے جہیز کی توقعات رکھتے تھے، مجھے گھر والوں کی توقعات کا سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ ہماری بیوی کے والد محض ایک سرکاری ملازم تھے، نہایت ایماندار، نیک اور پابند صوم و صلات کے۔ بھلا ان کی اتنی آمدنی کہاں کہ وہ کاروباری لوگوں کی خواہشات پوری کر سکیں۔ جب شادی کے بعد رخصتی ہونے والی تھی، اس وقت لڑکی والوں نے بلایا کہ آ کر جہیز دیکھ لیں اور پیک کر لیں۔ ہمارے والد محترم اتنے افسردہ تھے کہ کہنے لگے ان کو لے جاؤ، یہ دیکھ لیں گے، یعنی میری طرف اشارہ تھا کہ میں جا کر دیکھوں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جہیز کی تفصیل ان تک یعنی والد صاحب تک پہلے ہی پہنچ چکی ہوگی، اس لیے وہ اب جانا نہیں چاہتے تھے۔ جہیز نہ ہونے کے برابر تھا۔ گھر والوں کی باتیں سن کر میرے دل پر کیا گزری یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس گھر میں میرا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے دادا دادی تک بہک گئے تھے۔ کسی میں ہمت ہوتی تو ان سے پوچھتا کہ اے چچا تایو، تمہاری شادیوں میں کتنا جہیز ملا تھا؟ کیا تمہاری بیویاں سونے چاندی سے لدی ہوئی آئی تھیں؟ کیا اللہ نے تمہیں پہلے ہی بہت کچھ نہیں دے رکھا تھا جو تم لالچ کر رہے ہو؟ جب شادی کے بعد جب گھر پہنچے تو عورتوں نے کورام مچایا ہوا تھا، کیونکہ اب بات کرنے کی آزادی تھی۔ ہماری چچی، تائی اور تایا زاد بڑی بہن بہت آگے آگے تھیں، طرح طرح کی باتیں میری کانوں میں آ رہی تھیں، سب جہیز کا رونا رو رہے تھے۔ اسی دوران ہماری تائی نے فرمایا کہ آئندہ بارات حیدرآباد سندھ نہیں جائے گی۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے قریبی رشتہ دار حیدرآباد سندھ میں رہتے ہیں اور میری بارات بھی وہیں گئی تھی۔ سن 1970 میں شادی ہوئی تھی۔ آگے آنے والے حالات سے میں نے اندازہ لگایا کہ دراصل ہماری چچی اور تائی اپنی اپنی بیٹیوں کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتی تھیں، جس میں وہ ناکام ہو گئی تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ میرا رشتہ جہاں ہوا تھا ان سے خاندانی رنجشیں تھیں، آپس کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ میرے چچا اور تایا کو یہ دکھ تھا کہ ایک غریب گھرانے کی بیٹی ہمارے امیر گھرانے میں آ کر خوب عیش کرے گی، جبکہ ان کو فکر نہ تھی کہ اپنی بیٹیاں نہ جانے کہیں کسی غریب گھرانے میں نہ دینا پڑیں، کیونکہ ہمارے ہاں شادیاں صرف انتہائی قریبی رشتہ داروں میں یا گھر میں بزرگان کروانے کی سوچ رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوتا۔ افسوس تو اس بات کا ہوتا کہ ہمارے والد صاحب بھی اپنے بھائیوں کے ہم نوا بن گئے تھے۔ ہم لوگوں کے باہر گھومنے پھرنے سے بھی یہ سب لوگ ناک منہ چڑھاتے۔ ہمارے لیے کوئی الگ سے کمرہ بھی نہ بنایا گیا تھا۔ ایک جگہ خالی پڑی تھی، وہاں والد صاحب نے ارادہ کیا کہ ہمارے لیے کمرہ بنا دیا جائے۔ اس پر ان کے بھائیوں نے اعتراض کر دیا
دیا۔ اس طرح کچھ دنوں کے بعد ہی ہمارے والد چچا تایا نے گھر کو تقسیم کر لیا۔ کچن تو پہلے ہی الگ الگ ہو گئے تھے، گھر کا سارا کام میری بیوی کے سپرد کر دیا گیا۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا۔ میں تو بھائی اپنی بیوی کی ہمت کی داد دیتا ہوں، مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، سب کچھ برداشت کرتی رہتی تاکہ گھر میں دنگا فساد نہ ہو۔ غریب گھر کی بیٹی اور کر بھی کیا سکتی تھی، سب گھر والوں کی غلامی اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ میں بھی بڑا مجبور تھا۔ ہم میاں بیوی اپنے گھر والوں سے اتنے خوف زدہ رہتے تھے کہ سیر و تفریح کے لیے بھی اکیلے نہ جا سکتے تھے، حتیٰ کہ ہم دونوں میاں بیوی گھر والوں کے سامنے اکٹھے ایک صوفے پر بھی نہ بیٹھ سکتے تھے۔ چچا تایا کے بچوں اور اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر جانا پڑتا تھا، اگر کبھی نہ لے جاتے تو سب کے منہ پھول جاتے۔ مجھے باغات میں گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، بس ہماری سیرگاہ صرف باغات یا تاریخی مقامات ہوتے تھے۔ ہماری شادی میں تصاویر بھی کوئی خاص نہیں بنی تھی کیونکہ اس زمانے میں ایسا فیشن نہیں تھا۔ بہرحال ہمیں یہ شوق تھا کہ اپنی ایک تصویر یادگار کے طور پر اسٹوڈیو سے بنوائیں، مگر اس کے لیے بھی اکیلے جانا مشکل تھا۔ ساتھ میں بہن کی تصویر بھی کھنچوائی گئی، اگر اسے شامل نہ کرتے تو والدین افسردہ ہو جاتے، یعنی میاں بیوی بھی اپنی مرضی سے اپنی تصویر نہیں بنوا سکتے تھے۔ گھر میں کافی خوشحالی تھی، گاڑی تھی، ٹیلی فون تھا جو کہ اس زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی، مگر ہماری بیوی اپنے گھر والوں کو فون بھی نہ کر سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر فون اس زمانے میں نہیں تھا۔ ہماری بیوی بے حد خوف زدہ رہتی تھی، اسی لیے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے لڑائی جھگڑے ہوں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کر دیا، ماشاءاللہ تندرست، صحت مند اور خوبصورت تھا۔ اب ہمارے گھر میں رونق آ گئی تھی، اپنے غم کو بھول کر بیٹے کے پیار میں کھو گئے، گویا اللہ نے ہمیں ایک کھلونا دے دیا تھا۔ سب گھر والوں کا رویہ ویسا ہی رہا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ ہمارا تایا زاد بھائی مجھ سے بڑا تھا، لیکن میری شادی اس سے پہلے ہو گئی تھی، اسی لیے تایا اور ان کی فیملی ہم لوگوں سے سخت متنفر تھے، وہ ہمارے بیٹے سے سخت نفرت کرنے لگے تھے۔ اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے چچا کا سب سے چھوٹا بیٹا ہمارے بڑے بیٹے سے تقریباً 1 سال ہی بڑا ہوگا۔ جب ہمارا بیٹا چلنے پھرنے لگا تو وہ اپنے چچا یعنی ہمارے چچا کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا، کیونکہ گھر میں اس کا ہم عمر اور کوئی نہ تھا۔ ہمارے تایا اپنے بھائی کے بیٹے کی انگلی پکڑ کر لان میں سے اسے سیر کروانے لگے تو انہوں نے ہمارے بیٹے پر کوئی توجہ نہیں دی، حالانکہ میرا بیٹا چھوٹا تھا، وہ بیچارہ کھڑا معصومیت سے دیکھتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بے حد رنج ہوا اور میرے آنسو آ گئے، اتنی شدید نفرت کرتے تھے یہ سب لوگ میرے بچے سے۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا، ہم میاں بیوی نے اس کی پہلی سالگرہ منانے کا فیصلہ کیا، خوب تیاریاں کی، کیک وغیرہ کا آرڈر دیا گیا، رشتہ داروں کو بھی بلایا گیا تاکہ اچھی رونق ہو جائے، کیک کاٹا گیا، تصاویر بنائی گئیں، مگر ایک بات بہت بری لگی، ہمارے سگے والد اور دوسری والدہ سمیت چچا چچی، تایا تائی وغیرہ کوئی بھی ہماری تقریب میں شامل نہ ہوا۔ شاید وہ ہم دونوں میاں بیوی کو اکٹھا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ان کو بڑی شرم آ رہی تھی، حالات میں تناؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ ہمارے چچا ہمارے سگے والد کو ہمارے ہی خلاف خوب اکساتے تھے، یہاں تک کہ ہماری دادی جو ہم سے بہت پیار کرتی تھیں وہ بھی متحدہ محاذ کا حصہ بن گئی تھیں۔ ان لوگوں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ ایک غریب دشمن کی بیٹی ہمارے ہاں کیوں آرام اور سکون سے زندگی گزارے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ ہماری شادی کے چند دن بعد ہی پیش آیا تھا۔ ہمیں شکار کھیلنے کا شوق تھا، مگر ہمارے پاس ذاتی بندوق نہیں تھی۔ گھر میں ہمارے چچا کے پاس ایک ایئر گن تھی جو کہ دراصل مشترکہ جائیداد کا حصہ تھی، اس وقت خریدی گئی تھی جب ہم لوگوں کا مشترکہ کاروبار تھا۔ میں نے چچا کے بیٹے سے کہا کہ وہ گن لے آئے، ہم لوگ شکار پر جانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے والد سے اجازت لینے چلا گیا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اس سے بولا کوئی بات نہیں، ہم اپنی ایک گن خرید لیں گے۔ پھر وہ واپس اپنے گھر گیا اور اپنے باپ کو یہ بات بتائی، وہ بڑے سیخ پا ہوئے اور میرے پاس آ کر یہ طعنہ دیا، کیا تمہیں جہیز میں اتنے پیسے ملے ہیں جو تم گن خرید لو گے؟ کہاں کی تان کہاں نکالی؟ اب قارئین آپ ہی انصاف کیجئے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب لوگ جہیز کے کتنے لالچی تھے۔ بہرحال مجھے حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا کیونکہ میرے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ کاش میں اس وقت اپنا ہی کوئی کام یا نوکری وغیرہ کر رہا ہوتا تو شاید میں اپنا راستہ الگ کر لیتا۔ یہ لوگ میری بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے اور ہم لوگ حالات کی چکی میں پستے جا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد سن 1976 میں میرا ایک اور دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو میری اسی چچا نے
اس کے اوپر تعویذات کر دیے۔ وہ پیدا ہوتے ہی زبردست بیمار پڑ گیا۔ پوری میڈیکل فیل ہو گئی اس کے علاج میں۔ ہماری دکان کے ایک ملازم نے مجھے ایک مولوی صاحب کا پتہ بتایا تو ان سے اس کا روحانی علاج کروانا پڑا۔ بیماری تو ٹھیک ہو گئی مگر وہ بیٹا زندگی بھر ناکام رہا۔ میرے چچا نے میرے والد کو کہا کہ ان کے تو بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، انہیں کاہے کی فکر۔ ہمارے والد صاحب نے جو نیا کاروبار شروع کیا تھا اس میں چچا کو بھی شامل کر لیا تھا، یعنی سائنس والا۔ وہ اپنا بھی الگ ذاتی کاروبار بیڑی کا کر رہے تھے۔ جب ہمارا کاروبار خوب چلنے لگا تو انہوں نے ہم لوگوں سے مال بٹورنا شروع کر دیا اور اپنے ذاتی کاروبار کا رونا روتے رہتے تھے۔ بس مجبوری تھی۔ وہ ہمارے سلیپنگ پارٹنر تھے۔ ایک وقت آیا کہ میرے چھوٹے سوتیلے بھائی کو بھی کاروبار میں شامل کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد والد صاحب نے چچا کو کاروبار سے الگ کر دیا، کیونکہ اس کاروبار کو شروع کرنے اور چلانے والے ہمارے ہی والد تھے۔ چچا تو محض سلیپنگ پارٹنر تھے، دوسرے ہم دو بھائی بھی ورکنگ پارٹنر بن گئے۔ اس لیے کاروبار میں چچا کو شامل کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ کل 3 بھائی تھے، میں سب سے بڑا اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی۔ وہ دوسری والدہ سے تھے۔ اب والد اور چچا میں دشمنی کا آغاز ہو گیا، کیونکہ چچا کی مفت کی کمائی کا ذریعہ بند ہو گیا تھا۔ وہ میرے بدترین دشمن بن گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے ان کو کاروبار سے الگ کروایا ہے۔ مجھے شک ہے کہ میرے والد نے ان کو یہ کہا ہوگا کہ یہ بندہ چاہتا تھا کہ تم کاروبار سے الگ ہو جاؤ، یعنی میں نے کہا ہے۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب تک ہمارے چچا ہمارے بزنس پارٹنر رہے تب تک ہم لوگ ہی ان کے اخراجات اٹھاتے رہے۔ مثال کے طور پر ان کی بیٹیوں کی شادی اور تعلیم کے تمام اخراجات، ان کے بچوں کو اسکولوں سے لانا لے جانا بھی میری ڈیوٹی تھی۔ ان کے بچے بیمار ہوں تو میں ہی ان کو لے کر ہسپتال جاتا تھا۔ میری ڈیوٹی نوکروں کی طرح تھی، چچا کے ذمہ اس طرح کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی۔ ہمارے کاروبار میں شامل رہ کر انہوں نے خوب عیش ہی عیش کیے۔ اتنی خدمات کے باوجود اس شخص کا رویہ میرے ساتھ دشمنوں جیسا ہی رہا۔ جب 1992 میں سب سے چھوٹے تیسرے سوتیلے بھائی کو اس کی شادی کے بعد کاروبار میں شامل کر لیا گیا، پھر میرے والد صاحب کا رویہ میرے ساتھ دوبارہ تلخ ہونا شروع ہو گیا، مگر میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور کاروبار میں دل و جان سے شامل رہا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ تمام کاروباری معاملات میرے پاس آ گئے اور کاروبار خوب چلنے لگا۔ پھر والد صاحب مجھ سے کافی متاثر ہوئے اور میری تعریف کرتے رہتے۔ پیسے کا کنٹرول انہی کے پاس تھا، وہ مجھے تمام معاملات سے باخبر رکھتے۔ یہ سن 1982 کی بات ہے۔ دکان کے مالک نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی جائیداد بیچنا چاہتا تھا مگر بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا، کیونکہ ہماری دکان کرائے کی تھی، اس لیے معاملہ طے نہ ہو سکا۔ خیر، ہم نے نزدیک ہی ایک دکان دیکھ لی اور خریدنے کا ارادہ کیا۔ پہلے تو والد صاحب اور دوسرا چھوٹا بھائی پرجوش تھے، مگر جب سودا وغیرہ ہونے لگا تو نہ معلوم کیوں دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ اب میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سودا طے کر کے ایڈوانس رقم دے دی۔ باقی رقم بھی والد صاحب سے لے کر ادا کر کے دکان کا قبضہ لے لیا، مگر افسوس اس موقع پر کوئی بھی میرے ساتھ نہ گیا، نہ والد صاحب نہ چھوٹا بھائی۔ مجھے اپنی دکان کے ملازم کو لے کر جانا پڑا۔ مجھے آج تک وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ لوگ ایک دم سے پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے، حالانکہ دکان ہم دونوں بھائیوں کی بیویوں کے نام ہی خریدی گئی تھی۔ دکان کافی پرانی تھی، اس لیے توڑ کر دوبارہ بنوائی گئی۔ یہ سارا کام بھی میں نے اور ایک ملازم نے انجام دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ نئی دکان میں شفٹ ہو گئے۔ والد صاحب بیمار رہنا شروع ہو گئے تھے، انہیں دمہ ہو گیا تھا، اس لیے اب دکان پر کبھی کبھی آتے تھے۔ کچھ عرصے بعد تیسرے سوتیلے چھوٹے بھائی کا رویہ مجھ سے خراب رہنے لگا۔ وہ اس کاروبار میں 92 میں شامل ہوا تھا۔ اس دکان میں آتے ہی اس کی شادی ہو چکی تھی 1992 میں۔ کاروبار میں میری بالکل مدد نہیں کرتا تھا اور کچھ عرصے سے مجھ سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ میں نے والد صاحب کو تمام معاملات کے بارے میں بتایا اور عرض کی کہ آپ بھی دکان پر تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کریں تاکہ آپ خود بھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کریں۔ چند دن تو وہ آئے مگر پھر چھوڑ دیا۔ آخر میں نے الگ سے اپنی نئی فرم بنا لی۔ میری فرم کا دفتر بھی اسی بلڈنگ میں تھا۔ والد صاحب کو اس بات کا بے حد افسوس ہوا مگر انہوں نے مجھے منع نہ کیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ مشترکہ کاروبار بھی چلاتا رہوں گا اور اپنا بھی کام کروں گا، مگر ایسا کرنا میرے لیے مشکل ترین ہوگا، اور ہوتا چلا گیا، کیونکہ کئی معاملات میں والد صاحب مجھ سے تعاون نہیں کرتے تھے۔ ان کو میرے نئے کاروبار
کاروبار سے سخت رنج تھا۔ مجبوراً مجھے اپنا کاروبار بند کرنا پڑا۔ میں نے کوئی 2 سال ہی اپنا ذاتی کام کیا تھا۔ میں نے بڑی مجبوری میں اپنا الگ کاروبار شروع کیا تھا اور اس کی وجہ بھائیوں اور والد صاحب کا طرز عمل تھا، کیونکہ مشترکہ کاروبار اس طرح نہیں چلتے کہ پارٹنر آپس میں بول چال ہی بند کر دیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک چھوٹے بھائی نے دکان پر آنا جانا ہی بند کر دیا۔ جب والد صاحب نے وجہ پوچھی تو وہ بولے کہ میں کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں اور کام کی تلاش میں ہوں۔ یہ بات والد صاحب نے ہی مجھے بتائی۔ دراصل جب سے چھوٹا بھائی کو کاروبار میں آیا تھا، والد صاحب کا رویہ اسی وقت سے بدلنا شروع ہو گیا میرے ساتھ۔ بلکہ ایک موقع تو ایسا بھی آیا تھا کہ والد صاحب نے مجھے چھوٹے بھائی سے ذلیل بھی کروایا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ میں چونکہ بڑا تھا، میرے بچے بڑے ہو رہے تھے اور مجھے مزید کمروں کی ضرورت تھی۔ میں، بیوی اور 3 بچے سب ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے۔ میں نے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ کوئی پلاٹ وغیرہ خرید لیں تاکہ گھر بنا سکیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چھوٹے بھائیوں کو بھی آئندہ جگہ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ان کے لیے بھی پلاٹ خرید لیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم کل 3 بھائی ہیں۔ 2 کی شادی ہو گئی تھی، یعنی میری اور میرے دوسرے سوتیلے بھائی کی، جبکہ تیسرے کی ابھی ہوئی تھی۔ اس وقت والد صاحب کو میرا یہ مشورہ بہت برا لگا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں الگ ہونا چاہتا ہوں۔ پہلے تو چھوٹے بھائی کو بلا کر اسے میرے خلاف خوب اکسایا، پھر بعد میں مجھے بلا کر اس سے ذلیل بھی کروایا۔ چھوٹا بھائی والد کی آشیرواد سے اچھل کر مجھ سے بات کر رہا تھا، حالانکہ میں اس سے تقریباً 6 سال بڑا ہوں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایک دن آئے گا جب تم بھی یہی مطالبہ کرو گے، کیونکہ ایک ہی مشترکہ گھر میں اتنے سارے افراد نہیں رہ سکتے، مگر وہ تو اس طرح برتاؤ کر رہا تھا گویا کہ وہ بڑا اور میں چھوٹا ہوں۔ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے جب میں نے الگ سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ میرے والد کے دماغ میں میرے خلاف اتنا بغض تھا کہ ایک دن وہ فرمانے لگے کہ تم میرے بچوں کو مار ڈالنا چاہتے ہو، گویا کہ میں ان کا بیٹا نہیں تھا۔ یہاں انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی تھی، سگا اور سوتیلا۔ میں ان حالات میں اتنا تنگ آ گیا تھا کہ خودکشی کرنے کو جی چاہتا تھا۔ دوسری والدہ صاحبہ کا رویہ بھی میری بیوی سے بہت امتیازی تھا۔ جب کسی مہمان کو دعوت دینا ہوتی تو میری دوسری والدہ حساب لگاتی کہ کس دن میری بیوی کی کھانا پکانے کی باری ہے، بس اسی دن مہمان کو دعوت دیتی تھیں۔ اپنی چھوٹی بہو کا بہت خیال رکھتی تھیں کہ اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ جب سب سے چھوٹی تیسری بہو کی کھانا پکانے کی باری ہوتی تو ساتھ خود بھی بیٹھ جاتی اور روٹیاں پکانے میں مدد کرنے لگتی۔ والد صاحب بھی ایسا ہی طرز عمل رکھتے۔ میری بیوی دوپہر کو جب سو رہی ہوتی تو اس کو جگا کر چائے بنواتے اور کسی بہو سے کبھی کچھ نہ کہتے۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا شاید یہ میرے سگے ہیں ہی نہیں، بلکہ سوتیلے باپ ہیں، اور تھا بھی یہی کہ ماں سوتیلی تھی لیکن باپ تو سگا تھا۔ میں تو اپنی شادی کا ذکر کر ہی چکا ہوں، نہ کوئی بینڈ، نہ کوئی باجا، نہ ہی تصاویر، بالکل سادگی سے ہوئی، لیکن اپنے 2 سگے بیٹوں یعنی میرے 2 سوتیلے بھائیوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے کیں۔ ایک کی شادی میں تو فوجی بینڈ بھی آیا تھا اور دوسری کی شادی پر بھی بے دریغ پیسہ خرچ کیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے سینے پر کرندہ ہو گیا ہے۔ یہ 1978 کی بات تھی، جب میرے منجلے سوتیلے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو میں خود ویڈیو بنا رہا تھا کیونکہ مجھے فوٹوگرافی کا کافی شوق تھا۔ میرے پاس اس زمانے کا مووی کیمرہ تھا جو پروجیکٹر پہ چلتا تھا۔ اس زمانے میں کمرشل مووی نہیں بنتی تھی، نہ وی سی آر تھے گھر میں۔ اس وقت وی سی آر والے کیمرے پاکستان نہیں آئے تھے، یہ صرف پروجیکٹر والا ساؤنڈ لیس مووی کیمرہ تھا۔ اتفاق سے میرے کیمرے کا سیل خراب ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک اور ایکسپرٹ بھی تھے، انہوں نے جلدی سے سیل نکال کر کپڑے سے خوب صاف کیا تاکہ کسی طرح مووی بن جائے، مگر کیمرہ تھوڑا چلتا اور پھر بند ہو جاتا۔ اب دیکھیے ہمارے والد محترم کیا فرماتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اسے یعنی مجھے یہ غم ہے کہ اس کی شادی میں مووی نہیں بنی تھی، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر کیمرہ خراب کر دیا ہے۔ اس بات سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آیا وہ مجھے سگا بیٹا تسلیم کرتے تھے یا سوتیلا۔ ایک تو میں مووی بنا رہا تھا جو میرا کام نہیں تھا، دوسرا ملزم بھی میں ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اگر والد صاحب کو اتنا شک و شبہ تھا تو پہلے کسی ایکسپرٹ کا انتظام کر لیا ہوتا اور اپنی مرضی کی فلم بنوا لیتے۔ سب سے چھوٹا تیسرا سوتیلا بھائی بھی جب کاروبار میں شامل ہو گیا تو میرے ساتھ شروع میں کچھ دن اچھی طرح پیش آیا، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرتا تھا۔ میں نے اس کو بھی کاروبار کے ایک شعبے سے منسلک کر دیا، مگر کچھ ہی دنوں بعد وہ بدلنا شروع ہو گیا۔ والد صاحب دونوں چھوٹے بھائیوں سے مشورے کرنے لگے اور مجھ سے فاصلے بڑھانے لگے۔ اسی طرح اب ہم لوگوں کے درمیان تناؤ کافی بڑھ گیا اور کاروبار زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ والد صاحب بھی بیمار رہنے لگے اور پھر فوت ہو گئے۔ یہ 1995 تھا جب والد فوت ہوئے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ والد صاحب کی زندگی میں ہی میں نے سب سے چھوٹے سوتیلے بھائی کو
پارٹنر بنایا تھا، کیونکہ پہلے وہ پارٹنر نہیں تھا، البتہ کاروبار میں کبھی کبھی ساتھ ہوتا تھا، حالانکہ منجلا سوتیلا بھائی مخالفت کر رہا تھا۔ میرے والد کے 40ویں پہ چھوٹے سوتیلے بھائی نے مجھے کسی بات پہ کہا تھا کہ میں آپ کو قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ 1996 کی بات ہوگی۔ میں نے بھی جواباً اس کو کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے بڑے ہیں، ہم تمہیں چانٹا بھی مار سکتے ہیں۔ تو اسی بات پہ یہ دونوں میاں بیوی مجھ پر تعویذ کر آئے، اور یہ تعویذ اس کی بیوی کے اشارے پہ ہوئے تھے۔ یہ 1996 میں ہوئے تھے۔ ان تعویذات کا مجھے کافی عرصے بعد پتہ چلا تھا۔ ہم بھائیوں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کا کاروباری حصہ پورے کا پورا سب سے چھوٹے بھائی کو دے دیا۔ پارٹنر تو وہ پہلے ہی بنا لیا گیا تھا، اب الٹا اس کا حصہ ہم سب سے زیادہ ہو گیا، گو کہ نئی پارٹنرشپ ڈیڈ لکھی گئی۔ اب ہم لوگ برابر کے حصے دار تھے۔ ابھی نئی فرم کو قائم ہوئے فقط 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اسی سب سے چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے مل کر شور مچانا شروع کر دیا کہ فرم ختم کرو اور اپنے اپنے حصے بانٹو، دکان بیچو اور ہمیں حصہ دو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا کہ اتنی جلدی کیوں کاروبار ختم کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، ابھی والد کو فوت ہوئے 6 ماہ ہی تو ہوئے ہیں، اس کو دکان بیچنے کی پڑ گئی، مگر میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ میں یہ واضح کر دوں کہ دکان میرے اور منجلے بھائی کی بیویوں کے نام تھی، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں بنتا تھا۔ گھر میں ہمارے چچا بہکانے والوں میں پیش تھے، ساتھ ہی سب سے چھوٹے سوتیلے بھائی کے سسرال والے بھی میرے ان دونوں بھائیوں کے کان بھرنے لگے تھے، بلکہ وہ تو بہت ہی خطرناک ترین لوگ تھے، جادو ٹونا تعویذات و عملیات کروانے والے لوگ، اور ان کا تو ایک ایسا جادوگر بھی واقف تھا جو پیسے ہی کام ہونے کے بعد لیتا تھا۔ وہ کالا علم میں بہت ماہر تھا۔ اس کا نام سجاد عرف سجادہ تھا۔ وہ صوبہ سندھ کے شہری کوٹری کی بہار کالونی میں رہتا تھا۔ اسے بابا بہاری بھی کہتے تھے۔ پورے محلے کو معلوم تھا کہ یہ مانا ہوا جادوگر ہے جو پیسے ہی کام ہونے کے بعد لیتا ہے۔ تیسرے چھوٹے سوتیلے بھائی کا سالہ اس کے پاس جاتا ہے تعویذات کروانے۔ اس کا نام شیخ اسرائیل تھا۔ وہ صوبہ سندھ کے ضلع دادو کی ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ پورا صوبہ سندھ اسے جانتا تھا۔ سن 2003 کا وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس زمانے میں ضلع جام شروع نہیں بنا تھا۔ اسرائیل نے مرتے دم تک تعویذات کیے، ہم لوگوں پہ مر گیا مگر باز نہیں آیا۔ اس کے خلاف تو وزیر اعلیٰ سندھ نے 2003 میں ہی سندھ کے اردو مقامی اخبارات میں باقاعدہ خبر بھی شائع کی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسرائیل کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا۔ یہ سرخی تھی۔ ایک مقامی اخبار میں یہ خبر بھی شائع ہوئی تھی۔ اب میرے ارد گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا اور بالآخر مجھے دکان بیچنا ہی پڑی۔ 1998 میں دکان بیچ دی گئی۔ سارا کاروبار میں نے چلایا۔ والد صاحب تو دکان پہ بیٹھتے تھے، محنت میں کرتا تھا، جو کماتا تھا وہ سب والد صاحب کے کہنے پہ انہی کی جھولی میں ڈالنا پڑتا تھا، جبکہ ہم دونوں باپ بیٹا برابر کے پارٹنر تھے۔ وہ کمائی تو برابر تقسیم ہونا چاہیے تھی۔ وہ مرتے دم تک اپنے پاس رکھے رہے، مرنے کے بعد اپنے سگوں کو نواز گئے۔ مجھے صرف دکان بیچنے کا ملا، بلکہ اس کا بھی آدھا، کیونکہ وہ 2 کے نام تھی۔ دراصل میرے خلاف یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ دونوں چھوٹے سوتیلے بھائی کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتے تھے، صرف میں ہی پرانا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ جب دکان بک جائے گی تو اس کے پاؤں کٹ جائیں گے، یہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ میں نے بڑی محنت سے دکان خریدی اور بنوائی تھی، اس کے بیچنے کا غم سوائے میرے اور کس کو ہو سکتا تھا۔ وہ بھائی جس نے دکان خریدنے اور قبضہ لینے میں میری کوئی مدد نہیں کی تھی، اب بیچنے میں آگے تھا، حالانکہ وہ خود بھی آدھے حصے کا مالک تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے چھوٹا تیسرا سوتیلا بھائی جس نے یہ سازش تیار کی تھی، ظاہر کر رہا تھا کہ گویا اسے دکان بیچنے کا بہت غم ہو۔ میں نے اس کو دکان بکنے پر آنسو بہاتے دیکھا۔ کتنا چالاک آدمی تھا یہ، اتنا ہی میسنا بنتا ہے۔ آج اس کے پاس کروڑوں کی رقم ہے، جو رقم کاروبار ختم ہونے کے بعد اصولی طور پر تینوں بھائیوں میں تقسیم ہونا تھی، یہ دونوں سوتیلے بھائی کھا گئے۔ اسی طرح ایک بات کا اور پتہ چلا، دوسرے سوتیلے بھائی کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ چچا کے پاس اتنی رقم کہ انہوں نے ایمنسٹی اسکیم میں پیسہ وائٹ کروایا ہے اور کروڑ کی مد میں صرف ٹیکس دیا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ان کے پاس کتنا پیسہ نہیں ہوگا۔ بیڑی کا کام کرتے تھے، اس میں اتنی آمدن کہاں کہ کوئی کروڑوں کما لے۔ یہ بات میرے اس سوتیلے بھائی نے میری بیوی کے سامنے کہی، وہ خود اس کی چشمدید گواہ ہے۔ یہ سن 1990 تا 95 کے درمیان کی بات تھی،
اور تو اور میرے چچا نے اپنی ہی بیگم کو خود یہاں تک کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ساری عمر گنتی رہو گی، کبھی ختم نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، ساری عمر عیش کریں گے یہ لوگ۔ یہ خبر ہمارے گھر تک خود پہنچی تھی۔ اس تمام کارروائی کے دوران منجلا سوتیلا بھائی بھی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا تھا کہ میرا منجلا سوتیلا بھائی مجھ سے کسی بات پہ ناراض تھا تو وہ دکان کے اندر ہی میرے اوپر پیپر ویٹ مارنے کو دوڑا تھا۔ یہ 1987 کی بات ہوگی۔ دکان کے ملازم اکبر نے مجھے بچا لیا تھا، وہ ایک دم سامنے آ گیا تھا۔ بس یہیں سے میری تباہی کا آغاز ہو گیا۔ 1998 سے میں کوئی اور کام بھی نہ کر سکا۔ بچوں کو میں نے نوکریوں کی طرف راغب کر دیا۔ بڑا بیٹا انجینئر بن گیا، لیکن اس کو نوکری IT یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ملی جو اس کی لائن نہیں تھی۔ سب سے چھوٹا تیسرا بیٹا بھی نوکری پر لگ گیا، وہ بھی IT میں ہی لگا۔ میرے دونوں چھوٹے بچے مکمل طور پر تعلیم یافتہ نہ ہو سکے۔ میرے تیسرے چھوٹے سوتیلے بھائی نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر میرے اور میری بیوی بچوں پہ اپنے سسرال والوں سے مل کر تعویذات کر دیے، جس کی وجہ سے میرا دوسرا بیٹا روزگار سے محروم رہا اور اس کی تعلیم بھی نہ ہو سکی، اس کی شادی بھی نہ ہو سکی، وہ دل کا مریض بن کر رہ گیا، وہی جو پیدا ہوتے ہی بیمار ہوا تھا، جس پر ہمارے چچا نے تعویذ کیے تھے 1976 میں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ایک بڑے بیٹے کی شادی بھی بدماشوں میں میرے تایا کی اولادوں میں تعویذات کے ذریعے ہوئی، جو کہ ہم غیروں میں چاہتے تھے، وہی جو بڑا بیٹا انجینئر بن گیا ہے مگر ناکام انجینئر۔ اس کی بیوی بھی بہت بیہودہ نکلی۔ ہم میاں بیوی اس کے ماموں ممانی تھے، وہ ہم پر رعب جماتی تھی۔ بالآخر میرے بیٹے کو ورغلا کے بیرون ملک ہمیشہ کے لیے لے گئی۔ اس کا باپ یعنی میرے بیٹے کا سسر بھی مجھے کسی بات پہ بلیک میل کر رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک بلیک میلر نکلا، اس کا نام لائق تھا، دراصل وہ لائق نہیں نالائق تھا۔ یہ شادی 2002 میں ہوئی تھی۔ میرے بڑے بیٹے کی شادی بھی زبردستی میرے تایا زاد کزن جو مجھ سے بڑا ہے نے زبردستی کروائی تھی، جبکہ ہم لوگ غیروں میں چاہتے تھے۔ یہ شادی بھی تعویذات سے ہوئی تھی اور یہ تعویذات فیصل آباد سے ہوئے تھے۔ میرے تایا زاد کزن اور اس کی بیوی دونوں مجھ سے اور میری بیوی سے لڑ کر گئے تھے کہ یہیں ہوگی شادی۔ اس نے میرے بڑے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کی جو راولپنڈی میں رہتے تھے۔ یہ تعویذ 2001 میں ہوئے تھے کیونکہ منگنی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت ایک بڑے اور ایک سب سے چھوٹے کی شادیاں ہوئی ہیں۔ منجلا بیٹا بے روزگار اور دل کا مریض ہے، اسی لیے اس کی شادی نہ ہو سکی۔ تیسرے بیٹے کی شادی بھی کچھ ٹھیک لوگوں میں نہ ہو سکی۔ میرے خیال میں یہ بھی تعویذات کے اثرات ہیں۔ ہمارے گھر اور زندگی کو بزرگوں نے تمام کیا، ہمارے بزرگ ٹھیک نہیں تھے۔ ایک اور بات کا پتہ چلا، میرے تایا زاد کزن جو مجھ سے بڑا ہے نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد نے تو اپنی سگی اولاد تک کو نہیں چھوڑا تھا، اس نے اس پر تعویذ کروائے تھے اور اپنے ہی سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجا تھا، اور میں بھی ساتھ گیا تھا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، یعنی تمہارے باپ نے سگی اولاد پہ تعویذ کیے تھے۔ ان کو اس کی شادی ناپسند تھی، اس نے پسند کی شادی کی تھی اور یہ تعویذ فیصل آباد سے ہوئے تھے۔ باپ نے کیا معلوم تم پر بھی نہ کیے ہوں تعویذ کہ تم نے اپنا الگ کاروبار شروع کر دیا تھا، اور تمہارے والد تمہاری شادی بھی اپنے بھائیوں کی بیٹیوں سے چاہتے تھے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے سب سے چھوٹے سوتیلے بھائی کو بھی شرم نہ آئی۔ اس نے 1985 میں حج کیا تھا اور 1987 میں باپ کے کہنے پہ اپنے ہی سگے بھائی پہ تعویذات کیے۔ وہ حاجی نہیں پاجی نکلا، 1 نمبر کا پاجی۔ حج کر کے سگے بھائی کو نہ چھوڑا، اس پہ تعویذ کیے۔ میں تو ہوں ہی سوتیلا، مجھ پہ کیوں نہیں کرے گا؟ غالباً میرے تایا کے بیٹے کا کوئی جاننے والا جادوگر فیصل آباد میں رہتا تھا۔ اسی طرح ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے چچا نے والد کو کہا تھا کہ اس کا ایک بیٹا انجینئر بن گیا ہے، وہ اس کو لے کر اٹھ جائے گا، تو جواب میں میرے والد نے فرمایا کہ میں ان کے پر کاٹ دوں گا۔ گھر والدین کا تھا جس میں سے کچھ حصہ مجھے مل گیا تھا، مگر یہاں سکون بالکل نہیں تھا، مجبوری میں گزارا کر رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی تھی۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے ایک جگہ نوکری کر لی تھی۔ فرم کا مالک میرا جاننے والا تھا، میرے پاس چونکہ تجربہ تھا اس لیے انہوں نے مجھے اپنی فرم میں جگہ دے دی تھی۔ وہ میرے حالات دیکھ کر بہت تعجب کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ لوگ ہمیں سیٹھ صاحب کہتے تھے اور مارکیٹ میں بے حد عزت تھی۔ ہم کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ حالات ایک دم اتنے خراب ہو جائیں گے کہ مجھے نوکری کرنی پڑے گی۔ کبھی کبھی فرم کے مالک سے بھی
گھریلو حالات پر بات چیت ہو جاتی تھی۔ وہ میری بےحد عزت کرتے تھے، مگر کبھی کبھی وہ کچھ ایسی باتیں بھی کہہ جاتے تھے کہ جس سے دل کو ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور میں اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ مجھے اس طعنے کا بےحد رنج ہوا۔ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ دنیا میں میری طرح کتنے لوگ ہوں گے جن کے ہاں کوئی بیٹی نہیں ہے اور ماشاءاللہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے تو کئی ایسے خاندانوں کو دیکھا اور سنا ہے کہ ان کے ہاں ایک بھی بیٹا نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، اور وہ بھی 10-10 12-12، مگر وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوتی تو رزق تو اللہ ہی نے دینا ہے۔ ایسی باتیں عموماً وہ لوگ ہی کرتے ہیں جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہو۔ ہمارے دفتر میں جہاں میں نوکری کرتا تھا یہ بات پورے سٹاف کو معلوم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بھی جانتے بوجھتے ہوئے مجھ سے بار بار یہی سوال کرتے تھے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو رزق تو اللہ ہی نے دینا ہے۔ ایسی باتیں عموماً وہ لوگ ہی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا ہو۔ ہمارے دفتر میں جہاں میں نوکری کرتا تھا یہ بات پورے سٹاف کو معلوم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بھی جانتے بوجھتے ہوئے مجھ سے بار بار یہی سوال کرتے تھے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جب میں انہیں بتاتا کہ میرے 3 بیٹے ہیں تو وہ تعجب سے پوچھتے کوئی بیٹی نہیں ہے؟ مجھے ان لوگوں کی باتوں سے سخت مایوسی ہونے لگی تھی۔ میں تو اپنا غم بھلانے دفتر آتا تھا، مگر یہاں مجھے پریشان کیا جانے لگا تھا۔ گھر میں بھی پریشانی بڑھنے لگی۔ بچوں کی شادی کے بعد بہوؤں نے گھر کے کام کاج میں اپنی ساس یعنی میری بیوی کا کوئی ہاتھ نہ بٹایا۔ 2 بہوؤں کے ہونے کے باوجود میری بیوی کو گھر کے سارے کام بڑھاپے میں خود کرنے پڑتے تھے اور آج تک کرنے پڑ رہے ہیں۔ دراصل آج کل کی بہو نہیں ہوتی بلکہ بہو ہوتی ہے۔ وہ بھوتنی کی طرح سر پر سوار ہو جاتی ہے۔ جب میری بیوی بہو بن کر آئی تھی تو اس وقت بھی اس کو سارے کام خود کرنا پڑتے تھے اور اب بھی خود کرنے پڑتے ہیں۔ معلوم نہیں کن گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ شاید یہ پسند کی شادی کا انجام ہے۔ منجلے بیٹے کی مجھے بے حد فکر لگی رہتی ہے۔ اس کی تو گھر میں کوئی عزت نہیں ہے آج بھی۔ اس کو تو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ بے روزگار اور دل کا مریض ہے۔ اب میں دفتری حالات سے بھی تنگ آ گیا ہوں اور گھریلو پریشانیوں سے بھی۔ ہمارے گھر کو ایسی نظر بد لگ گئی تھی کہ حالات درست ہی نہیں ہونے پہ آ رہے تھے۔ بچوں میں ناچاکی بڑھنے لگی ہے، اسی لیے میں الگ رہنے کا ارادہ کر لیا۔ ستوکی گاؤں میں ہم لوگ پہلے بھی رہ چکے تھے اور لوگ بھی واقف تھے، اس لیے یہاں میں نے ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا۔ میں، بیوی اور دوسرا منجلہ بیٹا یہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ نوکری چھوڑ دی ہے۔ یہاں آ کر ہم لوگوں نے گھر میں ہی بچوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کافی بچے آ جاتے ہیں، ان کو دینی و دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ درود و سلام کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے۔ قصور میں بزرگ کے مزار پر بھی باقاعدگی سے حاضری دیتا ہوں۔ محفل سماع میں بھی شرکت بھی کرتا ہوں۔ دوسرا بیٹا بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیتا ہے۔ بس یہی ہماری آمدنی کے ذریعے ہیں، جو مل جائے روکھی سکھی کھا لیتے ہیں۔ ہمیں ایک اچھی اور نیک بہو چاہیے تھی اور کچھ نہیں، جو ہماری بیٹی بن کر رہتی مگر ایسا نہ ہو سکا۔ روتا اس لیے ہوں کہ ہم لوگوں نے زندگی بھر دکھ درد اٹھائے اور ہمارے اپنے بھی ہمارے کام نہ آئے۔ دراصل وہ ہمارے اپنے تھے ہی نہیں۔ حج کرنے کی تمنا تھی، وہ بھی پوری نہ ہو سکی۔ جب ہم بھائی الگ الگ ہوئے تھے میں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کی کافی کوششیں کی تھیں مگر ہر دفعہ ناکام رہا، تعویذات کی وجہ سے۔ میرے دل میں ہر وقت ایک خوف سا رہتا تھا۔ بچے اس وقت زیر تعلیم تھے اور چھوٹے تھے۔ جب ہم بھائیوں کا مشترکہ کاروبار ختم ہوا اس وقت پیسہ بہت محدود تھا، پھر بھی کئی کاروبار کیے مگر ہر بار ناکام رہا۔ جب ہم بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا اس وقت میں بہت ہمت والا اور کاروبار کا مرکزی کردار تھا، مگر علیحدگی کے بعد نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ دل میں ہر وقت ایک انجانا سا خوف رہنے لگا تھا۔ کئی بار روحانی علاج بھی کروایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ حالات جوں کے توں ہی رہے۔ میری قوت ارادی کم سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم پر کافی پرانے جادو کا اثر ہے۔ جب تاریخ کا حساب لگایا گیا تو یہ وہی تاریخ بنتی تھی جب میں نے والد صاحب کی زندگی میں اپنا الگ کاروبار شروع کیا تھا اور پھر بعد میں جلد ہی وہ کاروبار بند کر دیا گیا تھا کیونکہ والد صاحب ناراض ہو گئے تھے۔ کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہیں ایک بہت بڑے حصے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ سب سے چھوٹے بھائی نے مجھ سے والد صاحب کی وفات کے بعد ایک سادہ کاغذ پر دستخط کروائے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ لیٹر بینک مینیجر خود لکھ لے گا۔ بینک میں ابا جی کا اکاؤنٹ تھا، وہاں سے پیسے نکلوانے تھے۔
مجھے یہ بتایا کہ تھوڑی سی رقم ہے۔ میں نے بلا چوں چرا دستخط کر دیے تھے، اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کتنی رقم تھی۔ دوسرا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے، یہ ابا جی کے زندگی میں ہوا تھا۔ یہی سب سے چھوٹے ستیلے بھائی نے ابا جی کے حیات میں ایک کورے کاغذ پر میری بیوی سے دستخط کروائے تھے اور یہ کہا تھا کہ بینک سے ایک سرٹیفکیٹ کیش کروانا ہے جو کہ میری بیوی کے نام تھا۔ درخواست میں یہ لکھنا ہے کہ زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ جب میں گھر آیا تو بیوی نے مجھے یہ بات بتائی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی سے کورے کاغذ پر دستخط کیسے کروا لیے۔ اب چونکہ والد صاحب حیات تھے اس لیے خاموش رہا۔ روحانی علاج کروانے والے کی بات پر مجھے یہ دو واقعات یاد آ گئے۔ خیر، مجھے اب اس کا رنج نہیں ہے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جس کی قسمت میں جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بچوں کو کاروباری نہ بنا سکا۔ نوکریوں کی وجہ سے بچے تقسیم ہو گئے اور سب کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ اب بڑھاپے میں سزا بھگت رہا ہوں۔ موت کی دعائیں کرتا رہتا ہوں مگر وہ بھی دور بھاگتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ کاش میں نے شادی نہ کی ہوتی۔ شادی نہ کرنے سے سب لوگ خوش رہتے ہیں اور پھر یہ ساری کہانی جنم ہی نہ لیتی۔ یہ پسند کی شادیوں کا انجام ہوتا ہے۔ نوکری کی وجہ سے ایک بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ لاہور ہی میں رہتا ہے۔ آج کل تو بیچارہ وہ بھی بے روزگار ہے۔ مشترکہ گھر کا جو حصہ مجھے ملا تھا وہ وہیں مقیم ہے اور دوسرا تو بیرون ملک چلا گیا۔ بیوی بھگا کے لے گئی اسے۔ کبھی کبھی وہ بیٹا ہم لوگوں سے ملاقات کے لیے آ جاتا ہے جو لاہور میں رہتا ہے۔ بڑے بیٹے کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ بڑے ہی پیارے بچے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم لوگ اپنے پوتا پوتی کے بغیر کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں میں ہر وقت بسے رہتے ہیں۔ بچے بھی ہم لوگوں سے بے حد مانوس ہیں۔ ہمیں بیٹے کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ گھر میں آسیب ہیں، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ بڑے عالم دینوں سے رجوع کیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر چھوڑ دو، آخر ہمیں تنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ معلوم ہوا ہے کہ گھر پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ آخر تنگ آ کر بیٹے نے ہمارے مشترکہ والے گھر کے اس حصے کو چھوڑ دیا اور پرائیویٹ سوسائٹی میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ مشترکہ والے گھر میں تالے لگا دیے ہیں۔ میں تو بالکل اس گھر میں نہیں جانا چاہتا اب۔ 2-2.5 سال بعد ہم لوگ گھر کی خبر لینے گئے تو دیکھا کہ میرے دونوں ستیلے بھائیوں نے ہمارے والے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک بھائی اوپر اور دوسرا نیچے رہتا ہے۔ ہمارے گھر کی تقسیم کوئی تحریری شکل میں نہیں ہوئی تھی، انہوں نے جعلی کاغذات بنوا لیے ہیں اور یہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم نے اپنا حصہ انہیں بیچ دیا ہے۔ چچا اور تایا نے مرتے دم تک ان لوگوں کو سپورٹ کیا۔ ہم لوگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں۔ اب ہم نے اس کو بھی اللہ کی مرضی جان کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ اللہ ہی اس سب کا حساب کتاب لے گا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں، بس اسی طرح زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بابا جی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بابا جی کی یہ روداد تقریباً 3 دن بعد ختم ہوئی۔ یہ واقعات سنتے سنتے میرے بھی آنسو نکل آئے۔ مجھے بابا جی سے بے حد پیار ہو گیا تھا اور میں نے انہیں اپنے باپ کا درجہ دے دیا تھا۔ اتفاق سے میرے بھی ماں باپ نہیں ہیں۔ میرے ماں باپ تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ میں نے بابا جی سے درخواست کی کہ اب وہ میرے پاس ہی رہا کریں، مگر وہ نہ مانے، کہنے لگے کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، ہاں کبھی کبھی آ جایا کروں گا۔ میں نے بابا جی کی ہمت بندھائی، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ ضرور آپ کو اور آپ کی بیوی بچوں کو خوشیاں دے گا۔ بابا جی نے کہا کہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ پھر کسی وقت اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔